HPV ویکسین کیا ہے؟ کیا یہ بچوں کے لیے واقعی ضروری ہے؟ ڈاکٹرز کی رائے اور اصل حقیقت جاننے کے لیے دیکھیے ہماری آج کی ویڈیو۔ السلام علیکم دوستوں، آج کل پاکستان میں ایک نئی ویکسین کا شور ہے۔ کچھ لوگ اسے بہت ضروری بتا رہے ہیں، کچھ لوگ سازش قرار دے رہے ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے؟ کیا یہ ویکسین ہمارے بچوں کے لیے واقعی لازمی ہے یا یہ صرف مغربی معاشرے کا مسئلہ ہے اور سازش ہے؟ یہ ویکسین دراصل HPV ہے جو 9 سال سے 14 سال کی بچیوں کو دی جا رہی ہے تاکہ وہ ایک وائرس ہیومن پیپلوما وائرس سے محفوظ رہ سکیں۔ یہی وائرس آگے چل کر بچےدانی کے دہانے کے کینسر یعنی سروائیکل کینسر کا باعث بن سکتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ پاکستان جیسے معاشرے میں اس کی کتنی ضرورت ہے؟ ویکسین کے بارے میں معاشرے میں مختلف آراء پائی جاتی ہیں۔ کچھ لوگ ویکسین کے حق میں ہیں، کچھ لوگ خدشات کا اظہار کر رہے ہیں اور کچھ لوگ اسے غیر ضروری سمجھتے ہیں۔ اصل سوال ان والدین کے لیے ہیں جو سنجیدگی سے اپنی بچیوں کی صحت اور مستقبل کے بارے میں سوچتے ہیں۔ اسی پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اس ویڈیو میں گفتگو کریں گے۔ HPV ویکسین سب سے پہلے مغرب میں متعارف کروائی گئی کیونکہ وہاں کم عمری میں تعلقات اور متعدد پارٹنرز کے ساتھ روابط عام ہیں۔ ایسے حالات میں HPV انفیکشن کا امکان بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اور یہی انفیکشن آگے چل کر کینسر کا سبب بن سکتا ہے۔ اصل ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں اور ایک صالح معاشرہ قائم کریں تاکہ ایسے ویکسین کی ضرورت ہی محسوس نہ ہو۔ چونکہ ہمارے معاشرے میں صورتحال مختلف ہیں، اگر کوئی لڑکی شادی سے پہلے ایسے تعلقات میں نہیں جاتی اور شادی بھی ایسے مرد سے ہو جو پاک دامن ہو تو HPV کے امکانات بہت کم رہ جاتے ہیں۔ لیکن اگر شادی کسی ایسے مرد سے ہو جو ماضی میں آزاد تعلقات رکھتا ہو یا مستقبل میں بے راہ روی میں جا سکتا ہو تو خطرہ موجود ہے کہ وہ وائرس اپنی بیوی تک لے آئے۔ اس صورت میں ویکسین فائدہ مند ہو سکتی ہے۔ زیادہ مؤثر یہ ہے کہ یہ ویکسین شادی یا جنسی عمل سے پہلے لگائی جائے، اسی لیے 9 سے 14 سال کی بچیوں کو لگائی جاتی ہیں۔ لیکن شادی سے پہلے یا حتیٰ کہ شادی کے بعد بھی اگر خطرہ محسوس ہو تو یہ لگوائی جا سکتی ہے۔ تحقیق یہ بھی کہتی ہے کہ اگر وائرس کسی کے جسم میں داخل ہو چکا ہے تو تمباکو نوشی اس وائرس کو کینسر میں تبدیل کرنے کے امکانات کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ یعنی صرف ویکسین ہی نہیں، صحت مند طرز زندگی بھی بہت اہم ہے۔ اس لیے سوشل میڈیا پر متحرک ڈاکٹر اسد رضوان صاحب کے مطابق یہ ویکسین مغربی معاشرت کے مسائل کو مد نظر رکھ کر بنائی گئی تھی، لیکن ہمارے معاشرے میں بھی اگر شادی کے انتخاب کردار دیکھے بغیر صرف دولت یا سٹیٹس پر کیا جائے تو پھر خطرہ موجود رہتا ہے۔ ایسے میں ان کے خیال میں بچوں کو HPV ویکسین ضرور لگوانی چاہیے تاکہ وہ سروائیکل کینسر سے محفوظ رہ سکے۔ یعنی ڈاکٹر اسد رضوان ویکسین کو غیر حفاظتی قدم سمجھتے ہیں جو بعض معاشرتی کمزوریوں کے باعث یہاں بھی اہم ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح ڈاکٹر نوید خالد اپنی ایک ویڈیو میں کہتے ہیں کہ یہ ویکسین کسی سازش کا حصہ نہیں بلکہ ایک سائنسی حقیقت ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ براہ راست کینسر کے خلاف نہیں بلکہ اس وائرس HPV کے خلاف ہیں جو آگے چل کر کینسر کا سبب بنتا ہے۔ دنیا بھر میں یہ ویکسین برسوں سے کامیابی کے ساتھ استعمال ہو رہی ہیں اور خاص طور پر لڑکیوں کو کم عمری میں دینا زیادہ مؤثر ہے۔ یعنی ڈاکٹر نوید خالد اس کی سائنسی بنیاد اور دنیا بھر کے تجربے پر زور دیتے ہیں۔ ڈاکٹر نوید خالد کا مزید کہنا ہے یہ ویکسین بالکل سازش نہیں، یہ دنیا کے کئی ممالک میں کامیابی سے لگائی جا رہی ہیں، اور یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ ویکسین مغرب سے آ رہی ہیں اس لیے مشکوک ہیں تو حقیقت یہ ہے کہ یہ ویکسین مغرب سے نہیں بلکہ چین سے آ رہی ہیں، اور چین ہمارا دوست ملک ہے، بھلا کوئی دوست اپنے دوست کو نقصان پہنچاتا ہے؟ یہاں وہ واضح کرتے ہیں کہ یہ معاملہ افواہوں یا سازشی نظریات سے زیادہ دوستی اور اعتماد کا ہے۔ مزید یہ بھی ان کا کہنا ہے کہ یہ غلط فہمی ہے کہ سروائیکل کینسر صرف ان خواتین کو ہوتا ہے جن کے کئی پارٹنرز ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ مرض کسی بھی خاتون کو ہو سکتا ہے، چاہے وہ شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ۔ اسی لیے بچیوں کو بچپن میں ہی اس ویکسین سے تحفظ دینا ضروری ہے۔ گویا ان کے مطابق یہ ویکسین ہر بچی کے لیے حفاظتی ڈھال کا کردار ادا کرتی ہے۔ دیکھا جائے تو ڈاکٹر اسد رضوان احتیاطی پہلو پر زور دیتے ہیں اور ڈاکٹر نوید خالد سائنسی اور میڈیکل بنیادوں پر اس کی اہمیت واضح کرتے ہیں۔ دونوں ڈاکٹروں کے نکات کو ملا کر کہا جا سکتا ہے کہ اگرچہ ہمارے معاشرتی حالات مغرب سے مختلف ہیں لیکن پھر بھی ویکسین کا فائدہ اپنی جگہ موجود ہے۔ ہمارے معاشرے کے کچھ اور لوگوں کا کہنا ہے کہ مغربی ممالک ویکسین بھیج دیتے ہیں لیکن بھوک اور عام بیماریوں سے مرنے والوں کی کیوں فکر نہیں کرتے؟ حقیقت یہ ہے کہ ویکسین کم خرچ اور دیر بعد تحفظ دیتی ہے، اس لیے اسے ترجیح دی جاتی ہے۔ بھوک اور غربت جیسے مسائل صرف امداد سے نہیں بلکہ ہماری اپنی پالیسی، شفافیت اور سیاسی فیصلوں سے
حل ہوتے ہیں۔ جب مقامی نظام مضبوط ہو تب بیرونی امداد بھی حقیقی فرق ڈال سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ والدین کے لیے فیصلہ علم اور حقیقت کی بنیاد پر کرنا آسان اور محفوظ ہوتا ہے۔ خوف، افواہوں یا شک پر کبھی بھی بھروسہ نہ کریں۔ مزید حقائق اور معلومات کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو شیئر کریں تاکہ اور والدین بھی اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے بہتر فیصلے کر سکیں۔ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیں، ہم آپ کی رائے کا احترام کرتے ہیں۔ شکریہ۔